ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. This poem was written by Faiz Ahmed Faiz in 1979, and it was addressed to a Muslim fanatic, Muslim fundamentalist, military dictator General Ziaul Haq. انہوں نے مارشل لا لگا دیا تھا 1977 میں، جس میں لوگوں کے بہت سے لوگوں کے رائٹس چھن گئے، ان کے حقوق چھن گئے. انہوں نے بہت سے ظلم اور زیادتی کا ان کو نشانہ بنائے گئے. تو اس سب کو جو ہے نا وہ اس سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے فیض احمد فیض صاحب نے یہ پوئم، یہ نظم لکھی، ہم دیکھیں گے. انہوں نے وہ پوئم بھی لکھی تھی، وہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، مگر یہ سب ان کی ریولوشنری پوئمس ہیں، ریولوشنری ان کی نظمیں ہیں، جس میں سب سے زیادہ یہ ہم دیکھیں گے جو ہے نا یہ بہت زیادہ عروج پر گئی. اور اقبال بانو صاحبہ نے یہ اس کو گایا، اس نظم کو. اور وہ بڑا اس کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، کس طرح سے لوگ جب انہوں نے اس کو گانا شروع کیا تو کیسے وہ اس ٹائم جو ہے بلیک کلر تو ہمیشہ سے ہی ایک پروٹیسٹ، مطلب اپنی پروٹیسٹ کا کلر ہے بلیک کلر. تو انہوں نے بلیک کلر کی ساڑی پہنی اور بلیک کلر کی ساڑی پہن کر انہوں نے وہ یہ نظم کو پڑھنا، مطلب گانا شروع کیا. ایک ریولوشنری سانگ بن گیا یہ، اور لوگوں نے تبدیلی کے نعرے لگانا شروع کر دیے. اور وہاں پر جس اسٹیڈیم میں کھڑے ہو کر انہوں نے یہ سب ہو رہا تھا، جب وہ یہ گا رہی تھی تو وہاں کی اتھارٹی بھی بہت زیادہ جو ہے نروس ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا ہے. بٹ لوگوں نے جو ہے وہ اپنے یہ نعرے بلند اونچی اونچی آواز میں کرنا نہیں چھوڑے. اور یہ جو ہے ایک بہت ریولوشنری پوئم بن گئی. اور یہ آج اس دور میں بھی یہ ابھی بھی یہ پوئم کس طرح سے، یہ نظم کس طرح سے لوگ سنتے ہیں، اور یہ ابھی تک ایک ریولوشنری پوئم ہے. تو ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھیں گے، تھوڑا سا اس کی ٹرانسلیشن کریں گے کہ اس میں ایکچولی فیض احمد فیض کہنا کیا چاہتے ہیں، وہ کس کو ایڈریس کر. ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے. میری آواز تو بالکل بھی اچھی نہیں ہے، مگر اس کو ذرا تھوڑا سا گائے بغیر سٹارٹ کرنا مزہ نہیں آتا. تو اب ہم اس کو ذرا پڑھتے ہیں کہ اس میں ایسا کیا ہے جو یہ ریولوشنری سانگ میں بن گیا، ریولوشنری پوئم بن گئی. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، جو لوح ازل پہ لکھا ہے، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے. ہم محکوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی، اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑ کڑ کڑکے گی، ہم دیکھیں گے. جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے. سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، ہم دیکھیں گے. بس نام رہے گا اللہ کا، جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو ناظر بھی ہے منظر بھی. اٹھے گا انالحق کا نعرہ، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، اور راج کرے گی خلق خدا، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. تو اس میں فیض احمد فیض کہتے ہیں
کہ جو ظلم کا جو کوہ گراں سے مراد ہے کہ جو ظلم کے جو پہاڑ جو بہت بڑے بڑے قد کے کھڑے کر دیے ہیں ان حکمرانوں نے، انہوں نے جو بہت ظلم اتنے پیک پر چلا گیا ہے، تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. اٹ ول فلوٹ اوے، جس طرح سے کاٹن بالز کی طرح وہ اڑ جائیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دن ہم بھی دیکھیں گے جب یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی. یہ دھرتی کس لیے دھڑکے گی؟ جن لوگوں پر رول کیا جا رہا ہے، جن لوگوں کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کا جو درد ہے، ان کا جو ایک اب موٹیویشن آ گئی ہے ان میں جو تبدیلی لانے کے لیے، اس سے وہ جو دھرتی ہے وہ دھڑکے گی اور ایک قسم کا زلزلہ آ جائے گا. اور جو ہے ان جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، تو ان کو بتوں کو، جو انہوں نے بت کا لفظ یوز کیا ہے، وہ ایکچولی ان حکمرانوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اپنے آپ کو خدا بنائے بیٹھے ہیں، یہ جو سیلف پروکلیمڈ گاڈز ہیں، یہ جو کرول رولرز ہیں، یہ جو ہیں وہ ایک دن ان کا بھی آئے گا جب ان کے سروں پر بھی بجلی کڑکے گی، اور ان کو بھی انہی کی جن لوگوں پر یہ ظلم کرتے ہیں، یہی ان کو نکال کر باہر پھینکیں گے، اور وہ دن دور نہیں ہے. تو فیض احمد فیض صاحب نے اس میں یہی کہا ہے کہ جب سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو صاف شفاف لوگ ہیں، ہم لوگوں کو جس طرح سے انہوں نے نکال کر باہر پھینکا ہے، اور ہم پہ جس طرح سے یہ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، تو ہم ہی ان کو باہر نکالیں گے. اور پھر مسند کس کو کہتے ہیں؟ جس جگہ پر بادشاہ بیٹھتا ہے، وہ بڑے بڑے گاؤں تکیے، اور وہ ایک شہنشاہی ماحول، وہ ایک پروٹوکول. تو فیض احمد فیض اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہیں جن کو ان رولرز نے ظلم کا نشانہ بنایا ہے، وہی پھر مسند پہ بیٹھیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ آ کر جو ہے وہ رول کرنا شروع کر دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ٹرو ڈیموکریسی ہوگی، ایک ڈیموکریٹک سٹیٹ ہوگی، جس میں لوگ خود جو چاہیں گے وہ ہوگا، جس لیڈر کو وہ اپوائنٹ کریں گے وہ لیڈر آئے گا، جس طرح کا نظام وہ چاہیں گے، رعایا چاہے گی، وہ ہوگا. پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بس نام رہے گا اللہ کا، جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو ناظر بھی ہے منظر بھی. تو صرف اور صرف اینڈ میں اللہ کا نام رہے گا، جو غائب بھی ہے اور حاضر بھی. ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہے. ہم ڈفرینٹ مینیفیسٹیشنز میں ان کو دیکھ سکتے ہیں. جس ٹروتھ اینڈ جسٹس ہے وہ اس میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. ہر چیز میں ہم اللہ کی جو ہے وہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ موجود ہے. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اور راج کرے گی خلق خدا، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو. جب یہ جو سیلف پروکلیمڈ گاڈز بیٹھے ہوئے تھے، جو حکمران بیٹھے ہوئے تھے، یہ جب چلے جائیں گے تو ہم لوگ راج کریں گے. اور پھر ایک جو ڈیموکریسی، ٹرو ڈیموکریسی ہوگی، اور پھر جو ہے وہ سچ کا جو ایک ٹروتھ اینڈ جسٹس جو بات فیض احمد فیض صاحب نے کی ہے کہ جو سلیٹ آف اٹرنیٹی پہ لکھا گیا ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن دور نہیں. وہ بک آف ڈیسٹنی میں لکھا جا چکا ہے کہ ظلم جتنی تیزی سے بڑھتا ہے، جب اس کی پیک آ جاتی ہے تو پھر اس نے ختم بھی ہونا ہوتا ہے. جس طرح سچ کا ہی بول بالا ہوتا ہے، تو اس طرح یہ ظلم اور زیادتیاں ختم ہو جائیں گی.